جب ہم 10th میں پڑھتے تھے تو 10th میں سر سید احمد خان کے کسی مضمون سے ایک اقتباس لیا گیا تھا، ایک سبق تھا، اس کا نام تھا بحث و تکرار۔ وہ سبق، وہ مضمون جو تھا وہ شروع اس بات سے ہوتا تھا کہ جب کتے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو پہلے وہ ایک دوسرے کو کن آنکھیوں سے دیکھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو گورتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا غراتے ہیں، پھر ان کی گرگراہٹ میں تھوڑی شدت آتی ہے اور وہ شدت پھر اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک کتا دوسرے پر جپٹ پڑتا ہے، وہ دوسرا پہلے پر جپٹ پڑتا ہے، اس کا پنجہ اس کے گلے میں، اس کا جو اپنا پنجہ ہے اس کے گلے میں، وہ ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ دیتے ہیں۔ پھر آگے جا کے سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ غیر مہذب اور ناشائستہ لوگوں کی مجلس بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب وہ آپ مل کر بیٹھتے ہیں تو کسی موضوع پر گفتگو شروع ہوتی ہے، پہلے اس میں ہلکی ہلکی بحث شروع ہوتی ہے، پھر اس میں تکرار آ جاتی ہے، پھر تکرار میں شدت آ جاتی ہے، پھر شدت میں غصہ آ جاتا ہے، پھر نفرت آ جاتی ہے، بالآخر اس بحث کا اختتام لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ پر ختم ہوتا ہے۔ تعلیم برداشت سکھاتی ہے۔ اگر آپ کسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے علم کی بات کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے تو آپ یقین کریں آپ پڑھے لکھے اور مہذب کہلوانے کے بالکل بھی حقدار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مایوسی کی بات ہے کہ سیاسی اختلافات پر یا مذہب میں فروعی اختلافات پر جب بحث طول پکڑتی ہے تو یقین کریں پھر جو اس کا اختتام ہوتا ہے وہ سر سید احمد خان صاحب کی اس دی گئی مثال سے کم نہیں ہوتا۔ بھلا مجھے بتائیے کہ ایسے حالات میں ہم خود کو کیسے بلا مہذب کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو تعلیم یافتہ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ when you have a ability to hear anything said harshly to you with patience, you will be called educated۔ اگر آپ اپنے خلاف کہی ہوئی بات کو، تلخ بات کو تحمل اور بردباری سے برداشت ہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ تعلیم یافتہ کہلوانے کے تو حقدار نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ بھائی صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، برداشت تو غلط کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا رویہ، آپ کا تحمل، آپ کی بردباری، آپ کی پڑھی شائستگی تو وہیں ظاہر ہوگی نا، وہیں پتہ چلے گا نا، وہی تو آپ کا امتحان ہے، وہیں آپ فیل ہو گئے ہو۔ تو آپ کو صحیح بات تو برداشت کسی کو بھی نہیں کرنی پڑتی، برداشت کرنی ہی غلط بات پڑتی ہے، تو وہ آپ کا امتحان ہے، آپ کی شائستگی کا، آپ کی تہذیب کا، آپ کی ایجوکیشن کا۔ تو اگر تعلیم نے آپ کو یہ بھی نہیں سکھایا تو پھر یقین کریں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جہالت تو بہرحال جہالت ہوتی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو۔ جہالت کا تعلق تو آپ کے رویے سے ہے، تعلیم اور جہالت کا تعلق آپ کے رویے سے ہے۔ اگر آپ کا رویے میں شائستگی ہے، تحمل اور بردباری ہے تو آپ پڑھے لکھے ہیں۔ اگر آپ میں یہ نہیں ہے تو آپ بے شک بھلے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، جتنی مرضی ڈگریاں ہوں آپ کے پاس، تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اختلاف رائے کو خندہ پیشانی سے سن کر دلیل سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے افکار پروان چڑھتے ہیں، اور جب افکار پروان چڑھتے ہیں تو ہی معاشرے ترقی پاتے ہیں۔ یہ جسٹ بلڈنگز بنا لینے سے، فیکٹریاں بنا لینے سے، انفراسٹرکچر بہتر کر لینے سے اسے ترقی نہیں کہتے۔ ترقی تو اصل یہ ہوتی ہے کہ جب انسانوں کے افکار ترویج پاتے ہیں، جب علم ترویج پاتا ہے، جب ریسرچ تحقیق کو اپنا ترویج ملتی ہے تو ہی معاشرے ترقی پاتے ہیں، تو ہی نئے نئے آئیڈیاز، نئے نظریات جنم لیتے ہیں۔ تو علم کو وسعت ملتی ہے، علم کی وسعت اختلاف رائے سے ہے۔ اختلاف رائے خیر والا ہو، آپ میں نہ مانوں والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو علم کی بنیاد پر اختلاف کا فائدہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کو خیر کہا ہی اس لیے ہے کہ اس سے علم کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویوز سامنے آتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو کئی طرح کا نقطہ نظر جب سامنے آتا ہے تو آپ ایک طرح سے بات سوچ رہے ہیں، آپ کا ایک پوائنٹ بھی، لیکن جب دوسرا بندہ بیان کرتا ہے تو آپ کو سوچنا کہ ہاں یار اس بات کا تو اس اینگل سے بھی اس کو سوچا جا سکتا ہے۔ تو یہ وسعت ملتی ہے،
افکار کو، علم کی وسعت ہے ہی اختلاف رائے میں ہے۔ تو اگر آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے، کہیں گے کہ میں جو کہہ دیا اس پر کسی کی جرت کیسے ہوئی اس بات کو اختلاف کرنے کی یا اس پر کوئی دوسری رائے دینے کی، اگر آپ اس کو انا کا مسئلہ بنا کے بڑا سختی سے شدید رسپونڈ کریں تو یقین کریں آپ بھول جائیں پھر کہ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ تعلیم کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ تعلیم جو ہے وہ بات کا جواب دلیل سے دینا سکھاتی ہے۔ اگر آپ بات بات پر طیش میں آ جاتے ہیں اور بات بات پر آپ غرانے لگتے ہیں اور آپ مطلب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے بھی زبان سے بھی آپ کے شعلے ہی نکلتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ زبان سے الفاظ نہیں آگ نکل رہی ہے تو جلسا دے گی، تو بھئی آپ پھر یہ نہ ایسے کریں، ایسے یہ معاشرے بہتر نہیں ہوتے، معاشرے تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا پہلو یہ ہے، اس کی علم کا پہلو یہ ہے کہ یہ اختلاف رائے سے وسعت ملتی ہے، افکار کو ترویج ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔